بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، آج میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں پاک اسٹڈی 301 کے جی ڈی پی کا کمپلیٹ سلوشن۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینلز پر نئے ہیں تو ابھی میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی اسائنمنٹس، کوئز، جی ڈی بیز یا ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن آپ لینا چاہتے ہیں تو ابھی مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ ورچوئل یونیورسٹی میں نیو ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ورچوئل یونیورسٹی سے جڑی ہر اپڈیٹ کے بارے میں جانیے۔ تو اب دیکھتے ہیں پاک اسٹڈی جی ڈی بی کے حوالے سے کہ جی ڈی بی کے اندر کیا کوشچن دیا ہوا ہے اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں پھر پاک اسٹڈی کا 301 کا جی ڈی بی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ تو چلو دیکھتے ہیں پھر۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم جی ڈی بی انسٹرکشن دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو انسٹرکشن میں اس نے یہ بتایا ہوا یور ڈسکشن مسٹ بی بیسڈ آن لاجیکل فیکٹس، یور آنسر شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دی کوسچن، کلیئر اینڈ کنسائز، ورڈ شوڈ بی ایگزسٹ فرام 100 to 120 ورڈز۔ اور اس میں آپ کو تو ڈسکشن بتاتا ہوں کہ ٹوپکلی اس میں اس نے بتایا کیا ہوا ہے۔ آپ نے اس میں 100 to 120 تک ورڈز لکھنے ہیں، کسی کا کاپی نہیں کرنا، کسی سے نیٹ سے نہیں لینا آپ نے۔ تو اور آپ نے اس کو گائیڈڈ ڈسکشن بورڈ میں لکھنا ہے۔ پہلے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے ایم ایس ورڈ میں، وہاں سے آپ نے اس کو کاپی کر کے آپ نے اس کو پھر اس کے بعد آپ نے جی ڈی بی کے اندر پیسٹ کرنا ہے اور پھر اس کو پیسٹ کر دینا ہے۔ لیکن میرا یہ جی ڈی بی دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے کنسیپٹ مل جائے اور آپ پھر اپنے ورڈز میں لکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا کویسچن دیکھتے ہیں۔ کویسچن کیا ہے؟ کویسچن ہے ہاؤ پاکستان کین پلے این افیکٹو رول ان ریسنٹ ایران یو ایس کنفلکٹ، پوسٹ یور کمنٹ آفٹر انفیئرنگ دا اباؤٹ ٹاپک، یور کمنٹ شوڈ بی ایگزسٹ فرام 100 to 120 ورڈز، 120 ورڈز۔ تو اسٹوڈنٹس، جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو افیکٹو رول ہے ایران اور یو ایس کی لڑائی کہہ رہے، جنگ کہہ لیں، کچھ بھی کنفلکٹ جھگڑا ہوتا ہے تو جھگڑے کے وجہ سے پاکستان اپنا کیا رول پلے کر سکتا ہے اس کے اندر۔ تو دیکھتے ہیں پھر پاکستان تو کیا رول پلے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو نمبر پہ ہے وہ ہے کہ پاکستان کین میڈیٹ بٹوین یو ایس اینڈ ایران ایز پاکستان ریلیشن شپ ود بوتھ دا کنٹریز اینڈ ڈیسنٹ انف ٹو ڈو دا جاب۔ کہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک دونوں ملکوں کے ساتھ کافی ہے، تو ایک اچھی جاب کے حوالے سے بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ پاکستان کی ریلیشن یہ بھی ہے ایک۔ اس کے علاوہ ہے پاکستان ہیز گیون مینی سیکریفائز ٹو ریسٹور ٹو پیس اٹس پیس اینڈ یو ایس ایران فائٹ کین پٹس اٹ پیس ٹو ان ڈینجر، اٹ ول آلسو امپیکٹ آن گوئنگ ٹاکس آف یو ایس ود طالبان دیئر فور پٹنگ ہول ریجن انڈر تھریٹ۔ اور پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی، امن کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یو ایس ایران کی فائٹ کے حوالے سے بھی کافی مسئلہ ہو سکتا ہے امن کے لیے۔ یہ فائٹ اگر جنگ لڑ گئی تو طالبان کو بھی، اگر طالبان یو ایس کو طالبان سے پرابلم ہو سکتی ہے اور کافی زیادہ ریجن انڈر تھریٹ، گلے کافی جھگڑا خون خرابہ ہو سکتا ہے اگر یو ایس ایران کی فائٹ لگے۔ تو اس لیے پاکستان کو امن سے کام لینا ہوگا، امن کا ایک رول پلے کرنا ہوگا۔ اور نیکسٹ ہے کہ پاکستان کین وائلیٹ یو ایس ایران فائٹ اینڈ کین attempt to establish peace. Pakistan Army has three most number of soldiers in UN peacekeeping mission۔ اور جس طرح کہ یو ایس ایران فائٹ کے اندر پاکستان کو امن کے لحاظ سے ایک رول پلے کرنا چاہیے، اور جس طرح پاکستان کی آرمی دنیا کے نمبر 1 ٹاپ سولجر سپاہی میں ہے، اسی طرح پاکستان کو بھی ایک اچھا رول پلے کرنا چاہیے۔
تو نمبر ہے اس کے بعد ہے یو ایس ایران کنفلکٹ کین بی ڈینجرس فار ٹریکٹ پیس بیکاز دا یو ایس آرمڈ فورس as the world's most powerful military and Iran military ranked 14 most powerful armed forces in the world. Both are powerful. اور اس طرح یو ایس ایران بہت ملکی ڈینجرس خطرناک ملک ہیں اور امن کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ نمبر 14 رینک پہ پاور کے لحاظ سے ملک ہیں۔ اسی لیے اگر یہ ان دو ملک کے درمیان فائٹ ہوتی ہے تو بہت پوری اس میں صرف پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پرابلم ہوگی، اس لیے پاکستان کو ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک امن کا رول پلے کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد لاسٹ پہ ہے یو ایس ایران کنفلکٹ پاکستان ول ناٹ بی پارٹ آف اینی موو دیٹ ڈسٹربs ریجن پیس says میجر جنرل غفور ملٹری اسپوکس پرسن says the country will play the role in region peace۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ ایک ملک کو اس کے دوسرے ملک کے ساتھ ایک نا امن کا رول پلے کرنا ہوگا، تو تبھی اگر ہم ایک پاکستان امن کا رول پلے کرے گا تو دوسرے ملک کے ساتھ ہی ہم اتحاد اور دوسرے ملک کے درمیان فائٹ کو جو ہے کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جی ڈی پی کا سلوشن۔ تو دوستو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، تاکہ اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ورچوئل یونیورسٹی سے ریلیٹڈ آپ کو تمام انفارمیشن ملتی رہے اور تمام بکس کی اسائنمنٹس جی ڈی پی کوئز ملتے رہیں۔ تو اس طرح اگر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہو یا کہیں پرابلم ہو تو ویڈیو کو کمنٹ کیجیے ویڈیو پر، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھیں، انشاءاللہ اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو فار سبسکرائب۔